پی ٹی آئی نے 24 نومبر احتجاج کا دائرہ کار دنیا بھر میں پھیلا دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی ہدایت پر 24 نومبر کے احتجاج کے لیے جڑواں شہروں میں 2 کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں، جبکہ رات گئے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں اہم بیٹھک لگی، جس میں احتجاج کی حکمت عملی اور متوقع مذاکرات پر صلاح مشورے کیے گئے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی احتجاجی تحریک کے لیے مانیٹرنگ سیل قائم کر دیا گیا۔ ادھر احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے اتحادیوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں، ساتھ ہی دیگر ممالک میں احتجاج کا شیڈول بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے 24 نومبر کو مختلف ممالک میں بھی احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ پی ٹی آئی کا یورپ، امریکہ، برطانیہ کے شہروں میں احتجاج کا شیڈول جاری ہو چکا ہے۔ برطانیہ میں وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کیا جائے گا، نیو یارک میں ٹائمز اسکوائر، کیپٹل ہل، واشنگٹن، لاس اینجلس، سین ڈیاگو، ٹیکساس، ہیوسٹن، بوسٹن، ڈبلن میں پاکستانی سفارت خانے کا باہر احتجاج ہوگا۔ کینیڈا میں بھی 2 مختلف مقامات پر احتجاج کا پلان مرتب کیا گیا ہے۔ اٹلی، ناروے، ڈنمارک، اسپین، ہالینڈ، جاپان میں بھی احتجاج ریکارڈ ہوگا۔ اس کے علاوہ کوریا، سوئٹزرلینڈ، یونان اور اٹلی میں بھی احتجاج کا شیڈول تیار ہے۔ آسٹریلیا میں پرتھ، فیڈریشن اسکوائر، کینبرا اور سڈنی میں احتجاج کا پلان جاری کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے احتجاج کے لیے جڑواں شہروں میں 2 کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں۔ جڑواں شہروں کے لیے 12 رکنی کمیٹی قائم کی گئی ہے، جس میں اسلام آباد اور راولپنڈی سے 6 پی ٹی آئی رہنماؤں کو شامل کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی فردوس شمیم نے کمیٹی میں شامل ناموں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسلام آباد میں احتجاج کو عامر مغل، شعیب شاہین، علی بخاری، شیر افضل مروت، قاضی تنویر اور مک عامر لیڈ کریں گے۔ راولپنڈی کے لیے چودھری عامر افضل، عاقل خان، راجہ بشارت، سیمابیہ طاہر، شہریار ریاض اور کرنل ریٹائرڈ اجمل صابر کو کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق انہوں نے انکار کرنے کی وجہ وقت کی قلت بتائی۔ ذرائع کے مطابق انہوں نے کہا کہ وقت زیادہ ہوتا اور پہلے دعوت دی جاتی تو سوچا جا سکتا تھا، جس کے بعد اسد قیصر نے پھر بھی محمود خان اچکزئی کو سوچنے کا کہا۔ 24 نومبر کے احتجاج کے لیے تحریک انصاف لاہور کی جانب سے ڈور ٹو ڈور مہم کا آغاز کر دیا۔ ٹکٹ ہولڈر نے NA 119 اور PP 149 سے رابطہ عوام مہم شروع کر دی۔ NA 119 سے ٹکٹ ہولڈر شہزاد فاروق اور PP 149 سے حافظ ذیشان رشید نے کارکنان کے ہمراہ ڈور ٹو ڈور مہم میں عوام کو 24 نومبر کے احتجاج میں شرکت کی دعوت دی۔ حافظ ذیشان رشید نے کہا کہ وقت آ گیا ہے، ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے عوام سڑکوں پر نکلیں۔ موجودہ بدترین دور میں بھی تحریک انصاف کے کارکنان عوام کے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے 24 نومبر کے احتجاج کی کال کے معاملے پر رات گئے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں اہم بیٹھک لگی، جس میں احتجاج کی حکمت عملی اور متوقع مذاکرات پر صلاح مشورے کیے گئے۔ بیرسٹر گوہر کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سے ملاقات ہوئی، جس میں احتجاج کی حکمت عملی اور متوقع مذاکرات پر مشورے کیے گئے۔ ملاقات کے دوران 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا۔ احتجاج اور مذاکرات دونوں آپشنز ایک ساتھ زیر غور ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ مذاکرات سے متعلق باہمی مشاورت کر رہے ہیں۔ صبح عمران خان سے بھی ملاقات ہوئی تھی، مذاکرات کا آپشن بھی زیر غور ہے۔ ادگر پاکستان تحریک انصاف احتجاجی تحریک کے لیے مانیٹرنگ سیل قائم کر دیا گیا۔ احتجاج میں کون کتنے بندے لایا سب پتہ چلے گا، اور کون منزل تک پہنچا راستے سے غائب اب سب مانیٹر ہوگا۔ اس خبر کی مزید تفصیلات لیتے ہیں اپنے نمائندے کاشان اوان سے۔ ذرائع کے مطابق احتجاج میں کون کتنے بندے لایا سب پتہ چلے گا، احتجاجی مظاہرے میں کون منزل تک پہنچا راستے سے غائب ہو گیا اب سب مانیٹر ہوگا۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ ہر ممبر صوبائی اسمبلی اور MNA کو مانیٹر کیا جائے گا، مانیٹرنگ ٹیموں کو خفیہ رکھا جائے گا۔ مانیٹرنگ سیل خیبر پختونخوا میں کے قافلوں کو لیڈ کرنے والے رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں ہوگا۔ مانیٹرنگ سیل ریسکیو 1122 ہیڈ کوارٹر میں کام کرے گا۔